بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچی کہانیوں میں خوش آمدید ویئرس، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچی کہانیاں سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا نام شگفتہ ہے۔ آج میں آپ کو خود سے جڑی ایک سچی کہانی سناؤں گی۔ ہم لوگ 3 بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہ تھا۔ والد صاحب نے 2 شادیاں کی تھی۔ پہلی بیوی سے ان کی اولاد جب نہ ہوئی تو انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ دوسری بیوی میں سے رب تعالیٰ نے انہیں اوپر نیچے 3 بچیوں سے نوازا، جن کی پیدائشی خوشی میں انہوں نے سارے گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم کی۔ ہر بچی کی پیدائش پر میرے ابا جی نے 10-10 بکرے قربان کیے۔ یوں ہم تینوں بہنیں منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی تھی، کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا اور والد صاحب کے مالی حالات بھی بہت اچھے تھے۔ لیکن جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو سونے چاندی میں تولے جاتے ہیں وہی گلیوں میں کبھی کبھی دھکے بھی کھاتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی ہم 3 بہنوں کے ساتھ بھی ہوا۔ ہماری ایک ہی خالہ تھی، کوئی ماموں نہ تھے۔ ان کے بڑے بیٹے کو اولاد نرینہ نہ ہونے کی وجہ سے میرے والدین نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ بعد میں بڑی بہن کی شادی اسی خالہ کے بیٹے کے ساتھ بھی ہو گئی۔ خالہ کے 2 بیٹے تھے اور ایک ہی بیٹی تھی۔ بڑے والے بیٹے کو انہوں نے ابو کو سونپ دیا تھا۔ یوں میری بڑی بہن اپنی خالہ کی بہو بن کر ان کے گھر چلی گئی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ خالہ کے چھوٹے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی ایک ٹانگ ناکارہ ہو گئی۔ جن دنوں یہ حادثہ ہوا تھا ان دنوں میں 5ویں جماعت میں پڑھتی تھی اور میری بڑی آپا نئی بیاہ کر ان کے گھر گئی تھی۔ جیسا کہ اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے، وہ باتیں بنانے لگیں کہ مدیحہ بد قسمت ہے، اس کے سبز قدم ہے، تبھی اس کے گھر میں قدم آنے سے دیور کی ٹانگ کٹ گئی ہے۔ میری خالہ بھی ایک وہمی قسم کی عورت تھی۔ ان کے دل کو لوگوں کی یہ باتیں ٹھیس پہنچاتی تھی۔ بیوی کو اداس دیکھ کر میرے خالوں کا دل بہو سے برا رہنے لگا۔ وہ اپنی بیٹی سے پیار بھرا سلوک کرتے تھے، جبکہ بہو یعنی کہ میری مدیحہ آپی کو نظر انداز کرتے اور ہر بات پر انہیں روکتے ٹوکتے تھے۔ آپا مدیحہ کی شادی کے کچھ عرصے بعد پہلی بار ابو بیٹی سے ملنے کے لیے خالہ کے گھر گئے۔ وہاں بیٹی کا جو حال دیکھا تو فوراً گھر واپس آ گئے اور میری امی کو فیصل آباد روانہ کر دیا کہ جا کر ذرا مدیحہ کا حشر دیکھو، جس کی پیدائش پر میں نے پورے گاؤں کو مٹھائی کھلائی تھی، 10-10 بکرے ذبح کیے تھے، اس کا حال دیکھو، تمہاری بہن نے اس کا کیا حال کیا ہے۔ تم فوراً فیصل آباد جاؤ اور واپسی پر میری بیٹی کو ساتھ لیتی آنا، ورنہ خود بھی اپنی بہن کے گھر رہ جانا۔ امی نے جب خالہ سے جا کر شکوہ کیا کہ تم نے میری بیٹی کو بہو بنا کر جانوروں والا سلوک کیا ہے، ایسا کیوں؟ اسی لیے میں نے اپنوں میں بیٹی دی تھی، کیا اپنے ایسا سلوک کرتے ہیں؟ تب خالہ نے آپا مدیحہ میں ایسے عیب نکالے کہ سن کر ہی بندہ کانوں کو ہاتھ لگائے۔ کہتی، سارا قصور تمہاری لڑکی کا ہے، یہ بد سلیقہ ہے، بے وقوف ہے، اسے کوئی کام ہی نہیں آتا۔ اس طرح امی اپنی بہن کے گھر سے ناراض ہو کر آپا کو ساتھ لے آئیں۔ جب والد نے دیکھا تو ان کو غش آ گیا اور چارپائی پر گر گئے۔ 6 مہینے ابو بیمار رہے۔ ہمیشہ کہتے تھے میری پہلی اولاد مدیحہ بہت خوش قسمت تھی، یہ میری شادی کے 10 برس بعد پیدا ہوئی تھی۔ سگی خالہ نے نفرت انگیز سلوک کر کے اس کو نیم پاگل کر دیا ہے، میری بچی کا دکھ میں نہ سہ سکوں گا۔ ابو ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، بیٹی کا غم وہ نہ سہ سکے اور ایسے وہ بستر کو لگے کہ ہمیں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر خود دوسری دنیا پرواز کر گئے۔ وفات سے پہلے ابو جی نے اپنا تمام روپیہ پیسہ، تمام جائیداد ہم تینوں بچیوں کے نام کر دی تھی کہ بعد میں ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ ان دنوں میں میٹرک میں تھی۔ والد کی وفات کے بعد جب دوسری بہن کی شادی ہوئی تو خالہ اور مدیحہ آپی کے شوہر ریاض بھائی ہمارے گھر آئے۔ مدیحہ آپا کو وہ منا کر واپس گھر لے کر چلے گئے۔ دوسری بہن کی بھی شادی ہو گئی تھی، آپا بھی اپنے گھر واپس چلی گئی تھی۔ اب میں اور امی اکیلے رہتے تھے۔ پڑوس میں ہمارے تایا ابو رہتے تھے، لیکن وہ ہم سے اکثر ناراض رہتے تھے کہ والد صاحب نے تمام جائیداد ہم ماں بیٹیوں کے نام کر دی تھی۔ والد کی اس سمجھداری کے باعث ہم نے والد کے بعد بھی زندگی عزت سے گزاری اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ پڑی۔ زندگی گزر رہی تھی۔ ایک رات میں سو رہی تھی کہ امی جان کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ وہ درد میں کرا رہی تھی۔ فوراً مجھے اٹھایا، بیٹا مجھے ہاسپٹل لے چلو، میرے پیٹ میں شدید تکلیف ہے۔
रोती हुई मैं ताया अब्बू के पास गई। वो डॉक्टर को लेकर आए, अम्मी का चेकअप किया और दवा दे दी। उनको वक्ती तो अफाका हो गया। अब मेरी माँ को अपनी तकलीफ़ से ज़्यादा मेरी फ़िक्र हो गई थी कि अगर इनको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। वो अल्लाह से हमेशा दुआ करती रहती थी, ऐ रब मेरी शगुफ्ता को अपने घर का कर दे, तब तक मुझे ज़िंदा रख ताकि अपनी आंखों के सामने मैं इससे रुखसत कर सकूं। लेकिन शायद ज़िंदगी ने उन्हें इतनी मोहलत ना दी थी। उनके दिन पूरे हो चुके थे। एक दिन उन्हें ऐसा शदीद दर्द हुआ कि उनकी सांस ही रुक गई और वो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर खुद दूसरे जहां रुखसत कर गई। तब मेरी दरमियान वाली आपा और इनके शोहर मुझे अपने साथ ले गए। कुछ अरसे बाद मेरा एक रिश्ता आया। ये काफ़ी अमीर लोग थे। तकदीर ने साथ दिया और मैं अपने घर की हो गई। मोहल्ले वाले वाह वाह करते थे, शगुफ्ता बहुत किस्मत वाली है, बहुत ज़्यादा नसीबों वाली है, ऐसा अमीर घर की बहू बनी है, अब ज़िंदगी भर ये ऐश करेगी। मेरे शोहर अरशद बहुत अच्छे इंसान थे। वो एक सादा लो शख्स थे। वो उम्र में मुझसे 10 बरस बड़े थे, लेकिन मुझसे काफ़ी दोस्ताना रवैया था उनका। मेरा कोई मैका नहीं था, क्योंकि मैका माँ बाप से होता है। जब माँ बाप ही ना हों तो मैका भी नहीं। लिहाजा मैंने दिल में ये अहद कर लिया कि ससुराल वालों की खूब खिदमत करूँगी, अपने सास ससुर को ही माँ बाप समझूंगी, क्योंकि यही मेरा अब आखिरी ठिकाना है, यही मेरा घर है। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मेरे 3 जेठ थे और 2 देवर थे और मेरी 2 नंदे भी थी। मैं दौड़ दौड़ के सबके काम करती थी ताकि इन लोगों के दिल में मेरे लिए जगह बन जाए और ये मुझे अच्छा कहने लगें। लेकिन इतनी खिदमत गुजारी के बावजूद सास ने हमेशा मुझे पाँव की जूती समझा। सब बड़े छोटों के सामने वो मुझे बेइज्जत कर देती थी। अपनी नंदों और जेठानियों को खुश करने के लिए मैं इनके बच्चे भी खुशी से संभालती थी ताकि इनका रवैया मुझसे मोहब्बत भरा हो जाए। लेकिन पराए तो पराए ही होते हैं और जिन बेटियों का कोई मैका नहीं होता, ये बात सच है कि ससुराल में भी उनकी कोई इज्जत नहीं होती। मेरे शोहर अरशद वालदैन के बहुत फर्मा बद्दार थे। वो उनके सामने मेरी हिमायत तो कुजा उफ तक न कहते थे। मुझे भी कहते, शगुफ्ता तुम सब्र करो, आखिर कभी तो ये अच्छे हो जाएंगे और कभी हमारे अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। मेरी दोनों शादीशुदा बहनों की बेटियां ही थी। औलाद नरीना से वो महरूम थी। लेकिन अल्लाह ताला का मुझ पर ख़ास करम हो गया कि मेरी पहली औलाद बेटा हो गया, जिसका मैंने नाम बिलाल रखा। लोग हमेशा यही कहते थे कि शगुफ्ता ने सब्र किया, तभी अल्लाह ने इसे खूबसूरत इनाम से नवाजा। मेरी खुशनसीबी ये थी कि जीवन साथी मुझे बहुत अच्छा मिला था। अरशद मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन अपने वालदैन के सामने वो मेरी तरफदारी ना कर सकते थे। वो भी काफ़ी बुज़दिल थे। किसी के सामने कुछ कहने की उनकी हिम्मत ना थी, ना ही वो कभी अपना हक मांग सकते थे। हमेशा डरते ही रहते थे। जब मुझे सास बुरा भला कहती, मैं रोती और खाना ना खाती तो वो बेचारे मुझसे ही छुपते फिरते। मेरे शोहर के वालिद भाई हर तरीके से पैसा कमाते थे। हलाल हराम का उन्हें कोई फ़र्क ना था। लेकिन मेरे शोहर अरशद हमेशा यही कहते थे कि चाहे थोड़ी हो, लेकिन मैं हमेशा रोज़ी हलाल की कमाऊँगा। इसलिए वो अपने वालिद और भाइयों के साथ उनके कारोबार में शरीक ना हो सके और सरकारी मुलाजमत शुरू कर दी। इसी वजह से इनके वालिद साहब और भाई इनको नापसंद करते थे, क्योंकि वो उनके साथ कारोबार में हाथ न बटाते थे और ना ही मेरे शोहर को घर में कोई अहमियत देता था, क्योंकि ये कारोबार में उनके साथ शरीक न थे। हम तीनों बहनों ने अपनी अपनी जायदाद बेच दी और मेरे हिस्से में जो रकम आई वो मैंने अरशद को ला कर दे दी। इन्होंने एक दुकान खरीदी और बेटे के नाम से उन्होंने एक करियाना स्टोर शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद बड़ी मुश्किलों से हमने एक छोटा सा मकान भी बना लिया, क्योंकि जायदाद की कुछ रकम मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई थी। रब ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह ताला ने एक घर से तो नवाज दिया। बिलाल के बाद अल्लाह ताला ने मुझे ऊपर नीचे 3 बेटियों से नवाजा। अब मैं 4 बच्चों की माँ थी। हम अपने नए मकान में आ गए थे। मकान बनाने के चक्कर में अरशद ने दुकान पर इतनी तवज्जो न दी, यूं उनका कारोबार बैठ गया। इन हालात में मेरी दूसरी बहन और उनके शोहर ने हमारा खूब साथ दिया और बहुत मदद की। लेकिन एक दिन मेरे ये बिनोई भी ब्रेन हैमरेज होने की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गए। माँ बाप के बाद मुझे इन्हीं का सहारा था। वो भी ना रहे तो मेरे दिल में एक खौफ सा बैठ गया। हर वक्त मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करती थी, ऐ मेरे अल्लाह, मुझे और मेरे शोहर को हमारे बच्चों के लिए ज़िंदगी की मोहलत देना कि हम दोनों मिलकर इन्हें परवान चढ़ा सकें। अजान होती तो मैं झोली फैलाकर कहती,
اے میرے رب، سب بچوں کے ماں باپ جئیں اور ہم میاں بیوی بھی اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ سلامت رہیں۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ بڑے بنوئی کو بھی دل کا دورہ پڑا اور وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یوں سب میری دونوں بہنوں کو منحوس کہنے لگے کہ یہ دونوں بہنیں اپنے شوہر کھا گئی ہیں۔ حالانکہ زندگی اور موت تو رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن لوگ اس حقیقت سے شاید نابلد ہیں۔ اب میرے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا تھا۔ ہمیشہ اپنے شوہر ارشد کے لیے لمبی زندگی کی دعائیں کرنے لگی۔ کچھ عرصے بعد اچانک ارشد بیمار پڑ گئے تو میرا سکون جاتا رہا۔ کئی دن تک تو میں بالکل سو بھی نہ سکی۔ ہمیشہ یہ دل میں ڈر رہتا تھا کہ نیند میں آنکھیں بند کر لی تو کہیں میرا جیون ساتھی مجھ سے بچھڑ نہ جائے۔ پھر اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور ایک بڑی بیماری سے وہ بچ گئے۔ ارشد ٹھیک ہو گئے، لیکن ان کی بیماری کا خوف میرے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ ان کے گردے متاثر ہوئے تھے، اس لیے مجھے خوف آتا تھا کہ ان کو پھر سے کچھ نہ ہو جائے۔ ہر دم میں یہی کہتی تھی کہ یہ جیتے رہیں اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ چاہتی تھی کہ ہر دم ارشد میری آنکھوں کے سامنے رہیں۔ باتھ روم بھی وہ جاتے، اگر کبھی وہ واش روم میں 10 منٹ دیر کر دیتے تو میں جا کے دروازے کے پاس کھڑی ہو جاتی اور ہمیشہ انہیں آواز دیتی۔ کبھی وہ مجھے ڈانٹ بھی دیتے اور کبھی کبھی تو وہ ہنس دیتے، کہتے تم کیوں اتنا ڈرتی ہو؟ شاید اس لیے کہ اگر میں نہ رہا تو تمہیں کون کما کر دے گا، کون تمہارا خیال رکھے گا؟ اور میں ناراض ہو جاتی۔ ہرگز نہیں ارشد، میں جواب دیتی، آپ کی بیماری دیکھی ہے تو اب میں آپ کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتی۔ شاید اس لیے مجھے ڈر رہنے لگا ہے۔ پہلے والد گئے، پھر بھائی کوئی نہ تھا، پھر دونوں بہنوئی بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اب آپ ہی میرا واحد سہارا ہیں۔ جمعے کا روز تھا۔ بلال اور ارشد دونوں نماز پڑھ کر آئے تھے۔ دونوں باپ بیٹا کسی کے گھر فوتگی پر دعا کرانے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں کسی کار والے نے ٹکر ماری اور یوں میری گود بھی اجڑ گئی اور میرا سہاگ بھی اجڑ گیا۔ موقع پر ہی ان دونوں کی روح اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ شاید گاڑی چلانے والے اس دم اندھے ہو گئے تھے۔ دونوں موٹر سائیکل پہ سوار تھے۔ اس گاڑی والے نے ٹکر ماری اور فوراً ہی وہ موقع سے فرار ہو گیا۔ یہ نہ دیکھا کہ پیچھے ان لوگوں کا کیا حال ہے۔ میری تو جیسے دنیا ہی ویران ہو گئی تھی۔ آج میں پھر 15 برس پیچھے چلی گئی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ تب میں اکیلی تھی اور اب میری 3 بیٹیاں بھی میرے ساتھ تھیں۔ اب مجھے اکیلے ان تینوں کی پرورش کرنی تھی۔ ساس نے بین ڈالے، ایسی منحوس بہو بنا کر لے آئی کہ وہ میرا بیٹا بھی کھا گئی۔ پہلے اس کی دونوں بہنیں بھی اپنے سہاگ کو کھا گئی ہیں۔ اس کی کمی تھی، اس نے بھی میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا۔ یہ ایسے القابات تھے جن کو سن کر میں لرز گئی۔ میں آگے صدمے سے دوچار تھی۔ بھلا اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میری ساس کو یہ خبر بھی نہیں کہ اگر انہوں نے اپنا بیٹا کھویا تو میں نے بھی اپنی اکلوتی اولاد کو کھو دیا تھا۔ بھلا موت پر میرا کیا بس؟ میں تو پہلے ہی اجل کی ڈسی ہوئی تھی۔ ہر وقت ارشد اور اپنے بیٹے بلال کی زندگی کی دعائیں کیا کرتی تھی۔ شاید میرے نصیب میں ہی یہ سب لکھا تھا۔ میں ایسا ہی نصیب لے کر آئی تھی۔ توقع تھی سسر میرا ساتھ دیں گے، لیکن مرنے سے پہلے ہی انہوں نے ہماری کریانے کی دکان میرے چھوٹے دیور کو سونپ دی۔ کار سے ٹکر مارنے والوں کی ذرا سی بے پرواہی نے مجھے اور میری بیٹیوں کو بے موت مار دیا تھا۔ اب میں کہاں ان کو ڈھونڈنے جاتی اور دامن پکڑ کر کیا فریاد کرتی؟ میرا تو کچھ نہ بچا تھا۔ ہاں، میں اپنے اللہ سے ضرور فریاد کرتی تھی، اے میرے مولا، میں اپنی مرضی سے تو اس دنیا میں نہیں آئی تھی۔ خوشیوں میں اگر میرا حصہ اتنا ہی تھا تو میرے والد کے ساتھ مجھے بھی اٹھا لیتے۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی 4 سال کی تھی اور جب وہ مجھ سے پوچھتی امی، ابو اور بھائی کب واپس آئیں گے، تو میرا دل کرتا کہ میں مر جاؤں۔ بیٹے کو پیار سے گلے بھی نہ لگاتی تھی کہ اب تو یہ بڑا ہو گیا ہے۔ 14 برس کا میرا جوان جہان بیٹا تھا۔ اب ہر روز چھوٹی امیدوں میں سانس لیتی ہوں کہ صبح سو کر اٹھوں تو بیٹا اور شوہر دونوں میرے دروازے پر کھڑے ہوں اور میں بلال کو دھوڑ کر گلے لگا لوں۔ اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں، اگر گزرے دن واپس آ جائیں تو یہ گھر، اپنی ہر شے تیرے نام پر خیرات کر دوں گی، اپنا سب کچھ بیچ کر سب تیری راہ میں دے دوں گی۔ لیکن یہ ایک انہونی ہے۔ بے شک مجھے ایسی دعا نہیں مانگنی چاہیے تھی کہ اس سے اللہ پاک کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ دل تسلی میں ہی نہیں رہتا تو پھر خود کو تسلی دینے کے لیے ایسی باتیں سوچتی رہتی ہوں۔ اب تو جی اتنا ڈر گیا ہے کہ اس گھر سے ہی نہیں، سب سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اب میں ہمیشہ اپنی بچیوں کے بارے میں سوچتی ہوں کہ اللہ، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری بچیوں کا کیا ہوگا؟
اے میرے مولا مجھے اتنی مہلت دینا کہ میں ان کو اپنے گھر کا کر دوں۔ تمام سسرال والے مجھے منحوس کہتے ہیں۔ ایسے موقع پر نہ میری بچیوں کا تایا نے ساتھ دیا نہ ہی اس کے چچا نے۔ وہ کافی جائیداد والے ہیں لیکن انہوں نے میری ایک چھوٹی دکان پر بھی قبضہ کر لیا۔ حالانکہ ایسے موقع پر لوگ خوف خدا سے ہمیشہ بے سہارا کو سہارا دیتے ہیں کہ یہ یتیم ہے، لیکن نہ جانے کیوں یہ لوگ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ مجھ پر قیامت گزر گئی، پھر بھی اس ذات پاک سے میں مایوس نہیں ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ ہمیں سنبھالنے والا ہی وہی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، یقیناً اس میں بھی رب تعالیٰ کی کوئی مصلحت چھپی ہوگی۔ لیکن اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ گھر میرا اپنا ہے جس کے اندر میں سکون سے اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ اوپر والا پورشن میں نے کرائے پر دے دیا ہے، یوں رب تعالیٰ کا شکر ہے کہ گزارا ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں سے بھی میں دعا کرتی ہوں کہ ہمیشہ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ رب تعالیٰ مجھے اتنی زندگی دے کہ میں اپنی بیٹیوں کو رخصت کر سکوں۔ آمین۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچی کہانیاں سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔